ہفتہ پہلے گھر میں رنگ روگن شروع ہو جاتا ہے، صفائی ستھرائی شروع ہو جاتی ہے، مہمان آ رہا ہے. سوچے نا چند دن کے پاس ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ماہ رمضان مہمان بن کے آ رہا ہے. اور یہ ماہ رمضان اکیلا ہی آ رہا ہے یا تحفہ کو لے کے آ رہا ہے؟ تحفہ نہیں لے کے آ رہا بلکہ یہ تحائف لے کے آ رہا، بہت سارے تحفے لے کے آ رہا ہے. اب آپ سوچ رہے ہو کہ رمضان کون سے تحفے لے کے آ رہا ہے، تو سنیں سب سے بڑا تحفہ رمضان ہمارے لیے روزے لے کے آ رہا ہے. کیونکہ روزے ہمارے لیے تحفہ ہیں کہ نہیں؟ آپ تو روزے کا نام سن کے پریشان ہی ہوتے، کوئی بات نہیں، اللہ ہمت دے گا. گرمی کے روزے اللہ ہمت دے گا. رمضان ہمارے لیے روزے کا تحفہ لا رہا ہے، اعتکاف کا تحفہ لا رہا ہے، سحری اور افطاری کی برکتوں کا تحفہ لا رہا ہے. تو سب سے بڑھ کر رمضان ہمارے لیے لیلۃ القدر کا تحفہ لا رہا ہے. رمضان ہمارے لیے ایک نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر کے تحفہ لا رہا ہے، اور رمضان ایک فرض کا ثواب 70 گنا کر کے لا رہا ہے. رمضان ہم گناہ گاروں کے لیے مغفرت اور بخشش کا تحفہ لا رہا ہے. تو دنیا کے عارضی تحفے ملنے پہ تو ہم خوش ہوتے ہیں، تو یہ جو رمضان ہمارے لیے اتنے سارے تحفے لا رہا ہے، تو کیا خیال ہے کہ اس کا استقبال خوش ہو کے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اسی لیے ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رمضان کی رکھ رہا ہوں، تاکہ ہم رمضان کا استقبال خوش ہو کے کریں، خوش ہو کے رمضان کا استقبال کریں. اگرچہ گرمی کے روزے ہیں لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں جی انشاءاللہ روزے رکھنے ہیں نا سب. گرمی کے روزے ہیں، مئی کے روزے آ رہے ہیں، گرمی ہوگی، لیکن یہ بھی تو سوچئے ہم بجلی کے ماحول میں ہیں، بجلی چل رہی ہے، پنکھا، اے سی، ایئر کنڈیشن، یو پی ایس، جنریٹر، ساری سہولتیں موجود ہیں. لیکن کیا خیال ہے جب بجلی نہیں بنی تھی ابھی، اس دور کے مسلمان بھی بغیر بجلی کے روزے رکھتے تھے کہ نہیں تھے؟ تو جب وہ بجلی کے بغیر روزے رکھتے تھے تو آج تو اللہ نے ہمیں بجلی کی دولت بھی عطا کر رکھی ہے. گھبرانا کس بات ہے؟ آج تو ٹوٹی پھوٹی پانی فوراً آ جاتا ہے، منٹ بھی نہیں لگتا. غور کریں ہم سے پہلے وہ لوگ بھی گزرے ہیں جنہیں یہ پانی اور ٹینکی کی سہولت میسر نہیں تھی. روزہ رکھ کے باہر کنویں میں جاتے تھے زور کے وقت، اور کنویں کا پانی کھینچ کے نکال کر اس سے وضو کیا کرتے تھے رمضان کی عادت میں. لیکن وہ کبھی روزوں کو چھوڑا نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان اور اس دور کا مسلمان بڑا فرق ہے. آج کا مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا، ہم مرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو جینے کے لیے آئے ہیں. ہم تو دولت اکٹھی کرنے کے لیے آئے ہیں، مال کمانے کے لیے آئے ہیں، پراپرٹی جمع کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو مرنے کے لیے آئے نہیں ہیں. لیکن جو اس دور کے مسلمان تھے وہ چلتے زمین کے اوپر تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو میدان حشر میں محسوس کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محسوس کرتے تھے. اس لیے سہولتیں نہیں ہوتی تھی اس دور میں، لیکن اس دور کے لوگ رمضان کا روزہ چھوڑا نہیں کرتے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بات سنیے گا، بڑی خوبصورت بات کی حضرت علی نے. آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ حضور کی امت کو کبھی دوزخ میں نہیں ڈالے. غور کریں اس جملے کے اوپر، غور نہیں کیا آپ نے. کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حضور کی امت پہ رمضان کے روزے فرض کر دیے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ نے حضور کی امت کو جنت میں بھیجنے کا سبب پیدا کر دیا. اللہ حضور کی امت کو دوزخ میں بھیجے گا ہی، بھائی وہ دوزخ میں لوگ کیسے جا سکتے ہیں جو رمضان کا احترام کرنے والے ہیں، جو رمضان کا ادب کرنے والے ہوں، اس کے روزے رکھنے والے ہوں، اس میں تراویح ادا کرنے والے ہوں، وہ لوگ نہیں جا سکتے. اور پھر ہم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا نہیں دیکھا.
ہم نے تصویر کے رخ دیکھا ہے کہ ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں، گھر میں بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، کام کاج پہ چلے جائیں، ملازموں پہ، دکان فیکٹری پہ چلے جائیں تو وہاں آس پاس کے لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرتے دن گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ یا ہم کسی کی حویلی میں ڈیرے پہ بیٹھ جاتے ہیں، دن گزر جاتا ہے، تو ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے شاید دنیا اسی موج مستی کا نام ہے، دنیا اسی رونق میلے کا نام ہے۔ حضور کہتے ہیں تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا ہے نا تو مغرب کے قریب کبھی قبرستان میں جا کے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے وہاں مراقبہ کرو، اور پھر قبر والوں سے سوال پوچھو اور پوچھو قبرستان سے کہ اے قبرستان تیرے اندر صرف بیمار لوگ ہی آئے ہیں یا تیرے اندر صحت مند لوگ بھی آئے ہیں؟ اے قبرستان ذرا بتا تیرے اندر صرف بوڑھے لوگ بھی آتے ہیں یا جوان میتیں بھی تیرے اندر آتی ہیں؟ اے قبرستان بتا تیرے اندر صرف غریب لوگ بھی آتے ہیں یا امیر لوگ بھی میتیں بن کے تیرے اندر آتے ہیں؟ پوچھو ذرا قبرستان سے، قبر والوں سے سوال کرو، تو پھر تمہیں قبرستان سے جلدی جواب ملے گا اے مجھ سے سوال کرنے والے، یہاں صرف بوڑھے لوگ ہی نہیں آتے، یہاں جوان بھی آ رہے ہیں، یہاں صرف بیمار نہیں آ رہے، یہاں صحت مند اور تندرست بھی آ رہے ہیں، اور یہاں صرف غریب نہیں آ رہے، یہاں امیر لوگ بھی آ رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ جواب سنیں تو پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے بولیں کہ اے انسان ذرا سوچ تیری زندگی کے کتنے لمحے باقی رہ گئے، تمہاری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، کتنے سال باقی ہیں، کتنے مہینے باقی ہیں، کتنے ہفتے باقی ہیں، کتنے دن باقی ہیں، کتنی راتیں باقی ہیں، کتنے گھنٹے باقی ہیں، کتنے سیکنڈ تیری زندگی کے باقی ہیں۔ اپنے آپ کو مخاطب کریں، اور جب آپ اپنے آپ کو مخاطب کریں گے نا تو پھر یہ اعتراض دور ہو جائے گا جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی جوان بوڑھا ہو تو توبہ کروں گا، ابھی تو میں جوان ہوں، جوانی موج مستی کا نام ہے، ابھی جوان ہوں، ابھی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے 5 وقت کا نمازی بننے کی، بڑھاپا آئے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی جوان ہوں، جوانی میں داڑھی رکھ لوں، جوانی میں داڑھی رکھ لوں گا تو معاذ اللہ میرا روح، میری خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر داڑھی سے بندہ خوبصورت نہ ہوتا اور اسے خوبصورتی ختم ہو جاتی تو اللہ اپنے حبیب کو کبھی داڑھی کی سنت عطا ہی نہ کرتا، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو کوئی عیب والی چیز عطا کی ہے نہیں کی، اللہ نے حضور کو وہی چیزیں عطا کی ہیں جو چیزیں ساری دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ چیزیں۔ تو آج ہم توبہ کو مؤخر کرتے ہیں، جوان ہوں بڑھاپے میں توبہ کروں گا، تو سوچیں اگر بڑھاپے سے پہلے موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ سوچیں نا، بڑھاپے سے پہلے موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ ابھی میں سوچتا ہوں جوان تندرست کو بیمار نہیں ہوا، 2-4 مہینے بیمار پڑوں گا تو توبہ کروں گا، لیکن کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ بیماری سے پہلے تندرستی کی حالت میں، صحت کی حالت میں موت کے فرشتے نے آ کے پکڑ لیا تو میں تو موت سے بچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو سانس چل رہی ہے ہماری، اس کو غنیمت جانیں، سانس کا کوئی بھروسہ نہیں، تو سانس پتہ ہے کتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے کبھی آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں، آئی سی یو کے سامنے کھڑے ہو، اندر مریض وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، سانس اس کی اکھڑ رہی ہے، باہر نواحقین دعا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، اتنے میں ایمرجنسی کا دروازہ کھلتا ہے، ڈاکٹر باہر نکلتا ہے، لواحقین دوڑ کے جا کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب بتائیں ہمارے مریض کا کیا بنا؟ تو ڈاکٹر ٹھنڈی آہ بھر کے کہتا ہے کوشش بڑی کی ہے، مریض کا سانس نہیں چل سکا، کوشش میں نے بڑی کی ہے، مریض کا سانس نہیں چل سکا، روح پرواز کر کے میت گھر لے جائے۔ تو اس وقت سوچیں کہ یہ جو سانس اندر باہر آ جا رہا ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جب تک یہ سانس چل رہا ہے تب تک ہم زندہ ہیں، اور سانس کا کوئی بھروسہ نہیں، کیوں نہیں بھروسہ ہے سانس کا؟ سانس آئے گا،
सांस का कोई भरोसा नहीं। तो जब जिंदगी का भरोसा ही कोई नहीं, हमने सदा इस दुनिया में रहना नहीं, हमेशा दोस्तों की महफिल में, दुकान में, कारखाने में, हवेली में, डेरे में, रिश्तेदारों में, बीवी बच्चों में, हमेशा तो हमने बैठे रहना ही नहीं, मरना तो है ना एक ना एक दिन, कब तक जिंदा रहेंगे? तो क्यों ना इस साल की जो रमजान आ रहा है, इस रमजान को हम इतने आला तरीके से गुजारें कि गुज़श्ता सालों में जितने रमजान हमने गुजारे हैं ना, इस रमजान में वादा कर लें अपने साथ कि इंशाअल्लाह गुज़श्ता सालों की बनिस्बत इस साल हम सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे, सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे, नफलों की मेहनत, तरावी की मेहनत, जिक्र अज़कार की मेहनत, कुरान की तिलावत की मेहनत करेंगे इस महीने इंशाअल्लाह। और फिर देखें, रमजान ये खाना पीना छुड़ा देता है बंदे का, लेकिन रमजान का मकसद क्या सिर्फ भूखा प्यासा रहना है? नहीं। सोचें, हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जिंदा रहते हैं? क्योंकि जरा सोचें ना और जवाब दें कि आज हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जिंदा रहते हैं? हमने तो अपनी जिंदगी के मकसद को खाना समझ लिया, खाना पीना और सोना, बस खाना पीना और सोना, खाना पीना सोना, ये हमने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया। भाई ये मकसद तो जानवरों को भी असर है, जानवर भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, ये काम तो जानवर भी करते हैं। ऐ इंसान, अगर तूने भी अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना, अय्याशी, मौज मस्ती, रौनक मेला ये बना लिया, तो फिर समझ कि तुझ में और जानवर में फर्क क्या रहेगा। अल्लाह कुरान में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को किसी और मकसद के लिए पैदा नहीं किया, हमने इंसान को पैदा किया है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने इंसान को किस लिए पैदा किया? बोलने के लिए, किस लिए? इबादत के लिए। सोचे जरा, हम कितनी इबादत करते हैं 24 घंटे में? हम तो 5 वक्त नमाज भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ते, ऐन जमात के वक्त आएंगे, ऐन जमात के वक्त बागे बागे वुजू करेंगे, जल्दी जल्दी वुजू करेंगे, जो साथ बैठा वुजू करता है उसे नहला देंगे और दौड़ दौड़ के इमाम साहब के साथ मिलेंगे, जल्दी जल्दी, बस दौड़ लगी हुई है, जल्दी जल्दी सूरते नफल पढ़ेंगे, टकरे मारेंगे, सजदे नहीं टकरे मारेंगे, दुआ मांग के 10 मिनट में हो जाएंगे। सोचे ना जरा, सारे उस समेत सारे अपने गिरेबान में जाके 24 घंटों में हम कितना रब रब करते हैं, कितना अल्लाह अल्लाह करते हैं, कितनी 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कितनी दफा इस्तिग़फ़ार करते हैं, कितनी दफा रब के हुज़ूर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। हम तो कुछ भी इबादत नहीं करते, सिर्फ खाना पीना और सोना, बस ये हमारी जिंदगी का मसला है। तो कुरान में अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे ऊपर हमने रमजान के रोजे फर्ज किए। क्या फरमाया अल्लाह ने? रमजान के रोजे फर्ज किए। और फिर अल्लाह ने तसल्ली दी है, हौसला दिया है कि मेरे हबीब के गुलाम कहीं परेशान ना हो जाएं। फरमाया, तमाम कुतिबा अलैकुम मिन क़ब्लिकुम, ये रोजे आपने सिर्फ तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं किए, तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं हमने उनके ऊपर भी इनको फर्ज किया। लअल्लकुम तत्तकून, और रोज़ों का मकसद क्या है? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अब गौर करें, अल्लाह ताला ने इस आयत में रमजान के रोज़ों को फर्ज किया, तो अल्लाह ने इस आयत का आगाज कितने खूबसूरत तरीके से किया। देखें, आपका अफसर, आपका बास सुबह सवेरे आप जाए नौकरी पे, तो वो जो पहले जुमले कहते हैं ना, आप उससे समझ जाते हैं कि मेरे अफसर का मूड खराब है या अफसर साहब बिल्कुल अच्छे मूड में हैं। उसके पहले लफ्जों से आप समझ जाते हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने खिताब किया और रमजान के रोजे अल्लाह ने फर्ज किए, तो देखिए अल्लाह ने खिताब कितने खूबसूरत तरीके से किया। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों,
کیا کہا اللہ نے؟ اے